اپنی مالکن کے ساتھ بازار شاپنگ کرنے جاتی ہے۔ اسی دوران اسی گھر میں ایک اور ملازم جس کا نام عمر ہے اسے بازو سے پکڑ کے گھسیٹتا ہے اور گھسیٹ کے اسے گاڑی کی سیٹ پہ بٹھاتا ہے۔ مالکن کے ساتھ گاڑی سے نیچے اترتی ہے یہ سمیرہ جو بچی کی والدہ ہے۔ اس بات کو جانچنے کے لیے اپنے گیرج میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے دیکھے، یعنی کہ ابھی ہم یہ پچھلا قصور والا واقعہ نہیں بھولے جس میں 12 سالہ بچی کے ساتھ ایک دکاندار جو ہے نازیبا حرکتیں کرتا ہے۔ ایسے شخص کو گورا دبا کے گورا اڑا دینے سے بہتر ہے ایسے بندے کو ہی اڑا دینا چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، یہ علاقہ ہے تھانہ غالب مارکیٹ کا، جہاں ایک گھر میں ایک پوش ایریا ہے، ایک لوش قسم کی ایک وسیع و عریض گھر ہے جس کے اندر ملازمین کام کرتے ہیں۔ ایک ملازمہ جس کا نام سمیرہ ہے وہ اس گھر میں ملازمہ ہے، کام کرتی ہے، ساتھ اس کی 2-3 بیٹیاں ہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ ہے 29 اگست کا۔ 29 اگست کو سمیرہ اپنی مالکن کے ساتھ بازار شاپنگ کرنے جاتی ہے۔ پیچھے اس کی 2 بچیاں اپنے کمرے میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہی ہیں اور ایک بچی جس کی عمر 8 سال ہے، جس کا نام قرۃ العین ہے، وہ باہر گیراج میں کھیل رہی ہے۔ اسی دوران اسی گھر میں ایک اور ملازم جس کا نام عمر ہے، شیطان ہے وہ، میں اسے شیطان ہی کہوں گا، وہ باہر آتا ہے، جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، جس میں وہ اس بچی کا ہاتھ پکڑتا ہے، بازو سے پکڑتا ہے اسے اور اسے گھسیٹ کر گیراج میں کھڑی ہے گاڑی کے پاس لے کے آتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ وہ بچی اس کے ساتھ آنے سے انکار کر رہی ہے، وہ اسے بازو سے پکڑ کے گھسیٹتا ہے اور گھسیٹ کے اسے گاڑی کی سیٹ پہ بٹھاتا ہے اور خود ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے دروازہ بند کر لیتا ہے اور وہ اس بچی کے ساتھ، اس 8 سالہ معصوم بچی کے ساتھ جو کہ شور مچا رہی ہے کہ مجھے چھوڑ دو، اس کے ساتھ اندر جا کے درندگی کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ عمر نامی جو ملازم ہے اس بچی کو ڈراتا اور دھمکاتا ہے کہ اگر تم نے یہ بات اپنی ماں کو بتائی تو جس طرح میں تمہیں یہاں اٹھا کے لایا ہوں میں تمہیں اٹھا کے لے جاؤں گا اور میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ بچی سہم جاتی ہے، آرام سے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ مالکن اور سمیرہ رات تقریباً 8 بجے اپنے کاموں سے فارغ ہو کے، اپنی شاپنگ وغیرہ سے فارغ ہو کے جب گھر آتے ہیں تو ابھی یہ مالکن کے ساتھ گاڑی سے نیچے اترتی ہے یہ سمیرہ جو بچی کی والدہ ہے، تو یہ بچی بھاگی بھاگی آتی ہے اور اپنی ماں سے لپٹ کے زاروں قطار رونا شروع کر دیتی ہے۔ جب یہ بچی زاروں قطار روتی ہے تو یہ عمر نام کا ملازم، یہ جو درندہ تھا، یہ وہاں پاس ہی کھڑا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ بچی نے رونا شروع کر دیا ہے اور یہ ابھی اپنی ماں کو ساری بات بتا دے گی، تو اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ مین گیٹ بند ہو وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ جب مالکن اسے دیکھتی ہے بھاگتے ہوئے تو وہ پیچھے سے آواز دیتی ہے، عمر ادھر آؤ، تم کدھر جا رہے ہو؟ لیکن عمر کوئی جواب نہیں دیتا اور وہاں سے رفو چکر ہو جاتا۔ یہ بچی جب رونے سے ماں جب اس کو دلاسا دیتی ہے کہ بیٹی کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ، تو وہ پھر اپنی ماں کو ساری رودات بتاتی ہے۔ جب وہ مالکن پاس کھڑی ہے، جب وہ یہ ساری بات سنتی ہے تو جس طرح ہمارا یہ سی سی ٹی وی ویڈیو دیکھ کے یا یہ بات سن کے ہمارے دل لرز گئے ہیں، اسی طرح مالکن جو بڑی اچھی خاتون، اس نے فوری طور پہ اس بات کو جانچنے کے لیے اپنے گیرج میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے دیکھے اور اس کو یقین ہو گیا کہ یہ ساری ریکارڈنگ ہوگی۔ اس نے جا کے جب سی سی ٹی وی کیمرے اپنے اندر آن کیے، ریکارڈنگ چیک کی، تو اس میں یہ جو سی سی ٹی وی ریکارڈنگ ہے یہ ساری ریکارڈنگ اس میں موجود تھی۔ اس نے فوری طور پہ جو بڑا اچھا سٹیپ لیا وہ یہ لیا کہ اس نے 15 پہ کال کی۔ 15 پہ جب کال کرتی ہے تو فوری طور پہ تھانہ غالب مارکیٹ کے ایس ایچ او فیصل ندیم اپنی ٹیم کے ہمراہ موقع پر پہنچتے ہیں۔ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھتے ہیں۔ فوٹیج دیکھنے کے بعد فوری طور پہ ٹیمیں تشکیل دے دی جاتی ہیں، جو ایس پی ہیں اس ڈویژن کے، ان سے فوری طور پہ رابطہ ہوتا ہے، وہ فوری طور پہ پولیس کو ایکٹیو کرتے ہیں اور ملزم کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ
ایک چیز بڑی توجہ طلب ہے کہ جب جو خواتین ملازمت پیشہ ہیں وہ جہاں کہیں پہ کام کرتی ہیں ان بیچاروں کی کیا اوقات ہوتی ہے مہینے بعد تنخواہ لینی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو خاتون ہے ایک غریب خاتون ہے جو کہ یہ سارے واقعے کے بعد زاروں قطار رونا شروع کر دیتی ہے. اب اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ جا کے بدلہ لے سکے. یہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بالکل شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے یہ جو سی سی ڈی ٹیم تشکیل دی ہے. یہ ہر اس جگہ پہ آواز بنتی ہے، دیوار بن کے کھڑی ہوتی ہے جہاں پہ بھی کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے، کوئی زیادتی مرڈر کیا جاتا ہے یا کسی خاتون کے ساتھ یا بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. یعنی کہ ابھی ہم یہ پچھلا قصور والا واقعہ نہیں بھولے جس میں 12 سالہ بچی کے ساتھ ایک دکاندار جو ہے نازیبا حرکتیں کرتا ہے. تو پھر پولیس ایکٹیو ہو جاتی ہے، ٹیمیں تشکیل دی جاتی ہیں، سی سی ڈی ایکٹیو ہو جاتی ہے، اور یہ ملزم جب گرفتار کرنے جاتی ہے سی سی ڈی تو یہ آگے سے مزاحمت کرتا ہے. جب مزاحمت کرتا ہے تو نیفے میں لگا پسٹل گھوڑا دبتا ہے اور گھوڑا فارغ ہو جاتا ہے. ناظرین، اتنے واقعات ہونے کے باوجود لوگ پتہ نہیں کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں یہ کوئی نہ دیکھ سکتا ہے نہ کوئی ہمیں پکڑ سکتا ہے. جبکہ اب یہ جو سزا ہے یہ بہت اچھی سزا ہے. میں اس کو بالکل قابل تعریف سزا ہے کہ ایسا شخص جو ایسی بدبختی کرتا ہے، انسانیت سوز ظلم کرتا ہے. یہ جو 8 سالہ بچی ہے اس کی ابھی ساری عمر پڑی ہے. اس نے آج 8 سال کی ہے، کل کو 12 کو ہونا ہے، اس نے جوان ہونا ہے، اس کی شادی ہونی ہے. اس کے ذہن سے یہ واقعہ نہیں جا سکتا. آپ جو مرضی کر لیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسے شخص کو گھوڑا دبا کے گھوڑا اڑا دینے سے بہتر ہے ایسے بندے کو ہی اڑا دینا چاہیے. لیکن یہ بڑا اچھا کام ہے، یہ معاشرے میں ایک نشان بن جائے گا. یہ مجھے ایسے لگتا ہے اگر یہ سی سی ڈی ایکشن جاری رہا تو ایسے لوگ آپ کو کچھ عرصے بعد نظر آئیں گے جو خودکشیاں کر رہے ہوں گے. ان کو یہ موت مانگیں گے، ان کو موت بھی نہیں ملے گی. ناظرین، اس وقوعے کا فوری طور پہ نوٹس وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لیا، اور ہنا پرویز بٹ جو کہ وومن پروٹیکشن اتھارٹی کی چیئرپرسن ہے وہ خود موقع پہ یہاں پہ آتی ہیں، متاثرین کو تسلی دیتی ہیں، اور اس کے بعد یہ سی سی ڈی ایکشن ہوتا ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہر کرپشن ہر برائی کے خلاف سی سی ڈی ایکشن ہونا چاہیے. اور ناظرین، مجھے امید ہے کہ جو لوگ تنقید کر رہے ہیں یہ سی سی ڈی کے ان قانونوں پہ، مجھے آپ اپنے ایمان سے بتائیے کہ اس طرح کے بے شمار واقعات جو کہ ماضی میں ہو چکے ہیں ان کا آج تک آپ انویسٹیگیشن اٹھا کے دیکھ لیں. یا تو غریب جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ ان کو پیسے دے کے چپ کرا دیا جاتا ہے، یا ان کے جو ڈی این اے ٹیسٹ ہیں وہ غلط کروا لیے جاتے ہیں، یا پروسیجر اتنا پرلونگ کرتے ہیں کہ لوگ اپنے لیے کھانا روٹی کا رہنے کا بندوبست کریں یا ان کیسوں میں لگیں. ناظرین، اگر آپ میری رائے سے متفق ہیں کہ سی سی ڈی اچھا کام کر رہی ہے، کمنٹ باکس میں اپنا رائے کا اظہار ضرور کریں اور دیکھتے رہیں آواز پاکستان.